حمار دو طرح کے ہوتے ہیں. حمار کہتے ہیں گدھے کو عربک میں. ایک حمار وحشی کہلاتا ہے، ایک حمار اہلی کہلاتا ہے. حمار اہلی کا مطلب جو پالتو گدھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور حمار وحشی جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں، جنگل کے اندر ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلی خاص کہا، یہ اس کو منع فرمایا، گھریلو گدھے کو. اگر آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، گدھے نظر آ جائیں وہاں پر، ان کو آپ پکڑ کے کھا سکتے ہیں، بالکل طیب حلال ہے. لیکن حمار اہلی کو نبی کریم نے منع فرمایا. بلکہ غزوہ خیبر جب ہوا نا، تو سرکار پہنچے تو آپ نے دیکھا ہانڈیوں میں کچھ پک رہا تھا. تو سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ گدھے ہم نے پکائے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو صحابہ نے اسی ٹائم پکی ہوئی ہانڈیاں لڑتی تھی بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. وہ کسی سے فتویٰ نہیں لا سکتا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایسے ہی، اور یا پھر وہی یار پپو پان والے سے تو فتویٰ لکھتے مہر میں لگا لوں گا، اس طریقے سے ہوتا. تو یہ ہاں، میں جیسے یو کے گیا تو وہاں پہ بڑی تشویش، وہ کچھ برگر وغیرہ آئے تھے، وہ کھا لیے گئے. بعد میں پتہ چلا اس میں گھوڑے کا گوشت تھا. تو اب وہ ایک بحث چل پڑی. تو گھوڑا جو ہے یہ شرعاً حلال ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے. ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اس لیے اس کو کھانا منع فرمایا تھا کہ وہ آلۂ جہاد تھا. تو امام اعظم نے اس کے کھانے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ اس لیے دیا کہ اگر اس کو کھانا شروع کر دیں گے تو آلۂ جہاد ختم ہو جائے گا اور جہاد میں پرابلم ہوگی. ورنہ مسلم وغیرہ کی حدیث اٹھا کے پڑھ لیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑا کھانا ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے گھوڑا حلال ہے، لیکن وہ ہو اصلی نسل کا، کراس بریڈ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کراس بریڈ نہ ہو، بالکل خالصتاً گھوڑا ہو تو اس کا گوشت بالکل طیب اور حلال ہے. اگرچہ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن گدھے کو تو سرکار نے خود منع فرما دیا، تو اس کے جواز نہیں.